أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کی سوگ میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 194 سے لے کر 196 تک پڑھیں گے. اس میں حج اور عمرے سے متعلق احکامات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الشہر الحرام بالشہر الحرام، ایک حرمت والا مہینہ یا حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں. والحرمات قصاص، اور حرمت اور عزتیں برابر بدلے کی چیز ہے، ان کا بدلہ برابر ہے. فمن اعتدى علیکم، تو جو کوئی اعتدا زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ تو تم بھی زیادتی کرو اس پہ بھی، مثل ما اعتدى علیکم جتنی کی اس نے تم پہ زیادتی کی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ، یہ بات کہ اللہ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو. ولا تلقوا بایدیکم، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو الی التہلکہ، ہلاکت کی طرف. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور پورا کرو حج اور عمرہ للہ، اللہ کی رضا کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ حج یا عمرہ کرنے سے، اگر تمہارا محاصرہ ہو، اگر تمہیں رکاوٹ پیش آئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ، سو جو کچھ میسر ہو جائے، آسانی سے مل جائے، من الہدی، قربانی کے جانور میں سے، اس کو قربان گاہ کی طرف بیچ دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈاؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یبلغ الہدی، یہاں تک کہ قربانی کا جانور پہنچ جائے، محلہ، اپنے قربان ہونے کی جگہ، یعنی حدود حرم میں. فمن کان منکم مریضا، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بہ اذی من رأسہ، او بہ، یا اس کو اذن کوئی تکلیف ہو، جیسے پوڑا پنسا نکلے، من رأسہ اس کے سر میں، اور وہ پہلے سے بال منڈالے، ففدیۃ، تو اس پر فدیہ لازم ہے، من صیام، یا روزے رکھ کے 3 دن، او صدقۃ، یا 6 مسکینوں کو صدقہ دے، او نسک، یا قربانی کرے 1 بکری یا گائے بھینس میں 1 حصہ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی دشمن کی طرف سے کوئی رکاوٹ اور محاصرہ نہ ہو. فَمَن تَمَتَّعَ، سو جو فائدہ اٹھا لے، بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، عمرے سے حج تک، یعنی ایک سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرے. فَمَا اسْتَيْسَرَ، سو جو کچھ آسانی سے مل جائے، من الہدی، قربانی کے جانور میں سے، وہ قربان کرے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو کوئی قربانی کا جانور نہ پائے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو لازم ہے اس پر روزے رکھنا، 3 أيام، 3 دن کے، فی الحج، حج کے دنوں میں، و7، اور 7 روزے، اور اذا رجعتم، جب تم لوٹو حج کے افعال سے، تلک 10 کاملہ، یہ 10 روزے ہو گئے کاملہ، پورے کے پورے. ذالک، یہ حج تمتع، یعنی ایک سفر میں عمرہ اور حج کرنا، یہ حکم لمن، صرف اس کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، کہ نہیں ہو اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے رہنے والے، یعنی مکہ مکرمہ میں رہنے والے، یعنی یہ حکم باہر سے آنے والوں کے لیے ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. محترم سامعین، پہلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں سب برابر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے
کہ اگر کافر حرمت والے مہینے کا احترام کرے تو تم بھی کرو، اور اگر وہ نہیں کرتے تو تم پر بھی لازم نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور عرب میں ان کا احترام تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس میں 3 مہینے مسلسل ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یعنی اسلامی سال کا 11واں اور 12واں مہینہ، اور تیسرا مہینہ محرم کا ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ایک رجب کا ہے جو رمضان سے 2 مہینے پہلے ہے۔ رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے۔ رمضان سے 2 مہینے پہلے کا رجب ہے۔ تو یہ 4 مہینے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 3 مہینے چونکہ حج کے تھے اور رجب میں اکثر وہ عمرہ کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور اس میں لڑائی اور خانہ جنگی وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ مسلمان عمرے کے لیے آ رہے تھے 6 ہجری میں، ان کو روکا گیا تھا، تو اگلے سال 7 ہجری میں وہ آ رہے تھے، لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر وہ ہم پہ حملہ کرے تو پھر ہم کیا کریں گے، کیونکہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم لڑائی میں پہل نہ کرو، لیکن اگر وہ حملہ کرے تو پھر تم بھی لڑو، جو تم پہ زیادتی کرے یعنی تم پہ حملہ کرے تو تم بھی زیادتی کرو، مطلب ان سے انتقام لو اور بدلہ لو۔ ان کا جو حملہ ہے وہ ظلم ہے، اور تمہارا جو حملہ ہے وہ دفاع ہے اور عدل ہے اور انصاف ہے۔ آگے آیت نمبر 195 میں ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ آسان مطلب یہ ہے کہ جہاد اور تبلیغ اور دعوت اللہ نہ چھوڑو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ اور جہاد کے لیے اور تبلیغ کے لیے، یہ اگر مسلمان امت چھوڑ دے تو یہ ان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اور یقیناً آج مسلمانوں کی ہلاکت اور بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مال دین کے بجائے دنیا پہ خرچ ہو رہا ہے، اور تبلیغ دین اور جہاد پر ان کا مال خرچ نہیں ہو رہا بلکہ ان کو ترک کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں اور ان پر زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ تو یہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا۔ تیسری آیت میں حج اور عمرے کے متعلق احکام ہے کہ اگر تم حج کے لیے جاؤ اور کوئی دشمن تم کو روکے تو وہاں سے کوئی جانور خرید کر وہ آگے بیچ دو، اور جب تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ اپنی جگہ کو پہنچ گیا ہے تو پھر تم اپنے سر منڈوا لو اور احرام سے آزاد ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی اس سے پہلے کسی وجہ سے سر کے بال منڈوا لے، یعنی بیماری کی وجہ سے یا سر میں دانے وغیرہ نکلے ہیں اور پہلے سے سر منڈوا لے، تو پھر فدیہ دے 3 چیزوں میں سے ایک کا، یا تو 3 روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ایک بکری کو ذبح کرے، یا گائے بھینس وغیرہ میں ایک حصہ قربانی کرے۔ امن کی حالت میں اگر کوئی ایک سفر میں عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے تو اس پر ایک قربانی شکر کے طور پر لازم ہے، لیکن اگر وہ قربانی نہ کر سکے تو پھر 10 روزے ہیں کہ اس میں 3 روزے حج کے ایام میں ہے، یعنی 9، 10 اور 8، 9، 7، 8 اور 9 ذوالحجہ کے ہیں، اور باقی جو 7 ہے وہ حج کے دنوں کے بعد ہے، چاہے مکہ میں رکھے یا چاہے گھر میں لوٹ کر۔ آخری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حج تمتع اور حج قران، یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرے حج بھی کرے، ایک سفر میں دونوں عبادتیں جمع کرے، یہ حکم باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، نہ کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کے لیے ہے۔ مکہ مکرمہ والے صرف حج افراد کر سکتے ہیں، یعنی حج کے مہینوں میں وہ صرف حج کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے۔ یہ وقت اللہ تعالی نے باہر سے آنے والوں کے لیے رکھا ہے کیونکہ وہ بہت مشکل سے سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں تاکہ ان کو موقع دیا جائے۔ تو یہ حج کے متعلق چند احکامات تھے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔